वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मेयर कराची सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। सिंध में एक साथ 2 आईजीज का मौजूद होना बेड गवर्नेंस का सबूत। एडी ख्वाजा को हटाने पर एहतजाज। फिक्सिट मुहिम के गिरफ्तार आलमगीर की रिहाई पर मामला खत्म। बाग इब्न कासिम का मामला वसीम अख्तर ने नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बाग बहरिया टाउन के हवाले करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। और एमक्यूएम पाकिस्तान से इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद सियासी मसलियत नहीं, एजेंडे के तहत होगा। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इमरान खान की तनकीद। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद पर नजरसानी पर गौर। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शहर कायद कराची के हवाले से कि मेयर सिंध जो है वसीम अख्तर साहब बरस पड़े हैं सिंध हुकूमत पर। एक बार फिर सिंध हुकूमत और बल्दियाती अगर मैं बात करूं तो दोनों आमने सामने हैं, ख़ासतौर मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध के दरमियान जिस तरह के बयानात का तबादला हो रहा है। बयानात इसलिए कहूँगा क्योंकि इख्तियारात और वसाइल के हवाले से मुतअद्दिद बार हम प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और बार बार हम बात कर रहे हैं। अब बाग इब्न कासिम का जो मामला है, बहरिया टाउन के हवाले कर दिया था, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, लेकिन इसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया है और ये मामला भी लटक गया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं सिंध हुकूमत ने 2 फैसले किए और अदालत ने दोनों को मुअत्तल कर दिया है फैसलों को, एक एडी ख्वाजा और दूसरा बाग इब्न कासिम। करेंगे और बात ये भी करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान 2018 के इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं उनकी। मेयर कराची के कारकर्दगी पर बैंड करके बैठे हुए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, क्योंकि अख्तियारात और वसाइल अगर नहीं दिए सिंध हुकूमत ने तो फिर क्या होगा। 2018 का इलेक्शन में जाने से पहले कारकर्दगी बड़ी अहम होगी। इस पर एमक्यूएम वालों ने क्या सोचा हो, इस पर हम बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान से इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन इत्तेहाद सियासी मसलियत नहीं, एजेंडे के तहत होगा, ये कहा है गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब मुग़ल साहब, तशरीफ़ लाए आप। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे ये जो बात हुई बाग इब्न कासिम के हवाले से, थोड़ा सा इस पर आपका तज़िया चाहूँगा कि इसको चैलेंज क्यों किया हाई कोर्ट में आप लोगों ने। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, बाग इब्न कासिम हो या कोई भी कराची के आवाम का पार्क हो, उसका कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है अगर आप उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अडॉप्ट करना चाहें। देखें, ये जो एमक्यूएम ने आवाज़ उठाई है ये सिर्फ किसी बाग के बारे में नहीं है। फॉर इंस्टेंस कोई हस्पताल हो या कोई स्कूल हो, एक तरीक़ेकार होता है और तरीक़ेकार में जिसकी वो मिल्कियत होती है, सबसे पहले उसका हक होता है कि वो डिसाइड करे कि जी ये बाग हमने देना है, नहीं देना है, देने की ज़रूरत है आया कि व्हाट इज़ द इशू हियर। अच्छा, तरीक़ेकार डॉक्टर साहब एक मिनट में जानना चाहूँगा। तरीक़ेकार आप बात कर रहे हैं बाग इब्न कासिम के हवाले से, आपने कहा मेन इशू ये है कि तरीक़ेकार होना चाहिए, इस पर बात करता हूँ। लेकिन एडी ख्वाजा साहब को जिस तरह हटाया गया, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल सान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसान साहब, 2 फैसले किए सिंध हुकूमत ने, अदालत ने मुअत्तल कर दिए। मरकज़ी रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला तो बाग इब्न कासिम के हवाले से और एडी ख्वाजा को क्यों इतना मुतनाज़ा बना दिया आपने। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और एडी ख्वाजा साहब जब आईजी सिंध लगे तो उस वक्त भी वफाक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने वफाक को एक खत अरसाल किया था कि जो 3 नाम दिए जाते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, उसमें एडी ख्वाजा साहब का भी नाम था। जब एडी ख्वाजा साहब आईजी सिंध लगे तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और आज जब उनकी परफॉर्मेंस से हुकूमत सिंध मुतमईन नहीं है तो फिर हुकूमत सिंध ने एक बार फिर वफाक को लिखा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आती बात के ये इशू क्या है। सर, तो आप लोगों को क्या इशू है एडी ख्वाजा के हवाले से? बार बार मस्जिद क्यों है? ईमानदार अफसर हैं, काबिल अफसर हैं, क्या कारकर्दगी ठीक नहीं है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में या सिंध की तारीख में ये कोई पहली बार कोई आईजी बदली होने नहीं जा रहा। ये एक रूटीन का एक तरीकेकार है, आईजी बदले जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। तो सर, इतना ज्यादा आपने, इकबाल साहब, इतना ज्यादा आप लोगों ने मुतनाज़ा कर दिया है, नारवा सलूक जो किया है एक आईजी लेवल के पोस्ट। सर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे कि इतना ज़्यादा जो नारवा सलूक किया है आपने, तो क्या आप काबिल और ईमानदार अफसरान जो दूसरे हैं उन पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, दूसरे जो लोग हैं जो दोबारा जिसको आईजी बनाया जाना है, जैसे दस्ती साहब हैं, सरदार अब्दुल मजीद दस्ती साहब, आप समझते हैं कि वो काबिल नहीं है या वो ईमानदार नहीं है, या दीगर लोग जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो ईमानदार नहीं है। सिर्फ एक
अपना आईडी ख्वाजा साहब भी ईमानदार है सिंध पुलिस के तो अंदर। सर मुझे अनाक का समझ आती मसला है क्यों आपकी बना रहे हैं, ये कहाँ इससे क्या गलती कोताहियां हो गई हैं? 2-3 बातें तो हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर बातचीत हो, देखिए, लेकिन इस पे इत्तेफाक पहले हुकूमत सिंध का कि अगर किसी आईजी के साथ हुकूमत सिंध की कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही, मामला नहीं है, और कौन से आप सिंध के अंदर या शहर कराची के अंदर बहुत ज्यादा पुलिस की परफॉर्मेंस हमारी हाई नहीं, तो ये इस तरह तो जिस तरह का आप बात कर रहे हैं इकबाल खान साहब, ये तौहीन अदालत नहीं थी कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ था, उसके बावजूद कोई नहीं अदालत है तो फिर इस तरह बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों ने जिस तरह नोटिफिकेशन जारी किया, चीफ सेक्रेटरी नहीं है मुल्क में, अदालत है फिर बात भी करते हैं, सर तो जो फिर बात नहीं करनी नोटिफिकेशन चाहिए। जारी किया उस पर दस्तखत तक नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं है मुल्क में, जिस तरह जारी किया और जिस तरह ये मामला उठ गया है और इतना ज्यादा मुतनाज़ा बना दिया आप देखिए, लोगों मैं ने। आपसे एक मुख्तसर सवाल पूछूंगा, आप अगर मेरे सवाल में सारा सर, जवाब होगा। सर सवालात मैं करना आपसे मेरा काम है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सर, मैंने कि क्या आपको पाकिस्तान के जवाबात अंदर के लिए बात की आपसे। सारे सूबों में आईजी जो लगाए जाते हैं वो अदलिया के हुक्म पर लगाए जाते हैं। अगर ये जवाब आपके पास है तो प्लीज मुझे दे दें। तो सर वफाक के अगर हुक्म पे लगाए जाते हैं तो वफाक ने भी एतराज किया आप पर इस मैं पर, आपसे सवाल करता हूँ मेरे भाई, मुझे तो बताएं। आप भी बता दीजिए मुझे कि वफाक के हुक्म पर अगर लगता है आईजी तो वफाक ने एतराज किया इस बात पर। सुने ना मेरे दोस्त, कहीं पर अदलिया ने अगर आईजी से लगाया है तो मुझे बता दो। सर ये मामला जब अदालत तक पहुंचेगा, पहुंचने क्यों देते हैं, ऐसे काम ही ना हो ना कि अदालत तक। खैर इस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोगल साहब क्या कहेंगे, जिस तरह का मामला मुतनाज़ा हो गया है, हुक्म इम्तना जारी करना पड़ा हाई कोर्ट को, आपको क्या लगता है असल वजह यही है जो हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल खान साहब वो बता रहे हैं? देखें, जो हमारे दोस्त इकबाल साहब ने बात की है उसके पीछे एक माइंडसेट की बात है सारी। चाहे वो एडी ख्वाजा साहब हो या सरदार अब्दुल मजीद दस्ती साहब हो, दोनों काबिल एहतराम हैं, दोनों सिविल सर्वेंट्स हैं, सीनियर लोग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बात आती है आईजी सिंध की पोजीशन के बारे में। ये एक पोस्ट है, उस पोस्ट को नंबर 1 मुतनाज़न नहीं बनाना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिकली उसको इस तरह नहीं शो करना चाहिए कि जी विदाउट ड्यू प्रोसेस हम बस अभी ये फील करते हैं तो बस कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने वफाक को लिखा है कि जी हम इनको तब्दील करना चाहते हैं, वफाक का जवाब भी नहीं आया, आपने उनकी रिप्लेसमेंट को बिठा दिया। अब देखिए वो रिप्लेसमेंट भी एम्बैरस हो गई और जो साहब थे जिनको आप सरेंडर कर रहे थे वो भी एक तरह से एम्बैरस हो गए। इस माइंडसेट का जवाब आपको मिलेगा। चंद दिन पहले एक इंटरव्यू आया था जिन पे एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत ने कहा था कि उसकी ये मजाल, उसकी ये जुर्रत, तो यू सी दैट शोज यू। के बारे में कहा था आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त है। सर वो भी एक ब्यूरोक्रेट ही थे ना, वो भी एक ब्यूरो। सर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, कोई भी सूबा हो। अच्छा नहीं, उस पर डॉक्टर साहब एक और बात भी नहीं, इकबाल साहब सुन रहे होंगे, जिस पर कहा ये जरूरत उनकी मेरे खिलाफ केसेस वो बनाए। ये पीपल्स पार्टी यानी अपोजिशन जमात और हुक्मरान जमात ने मिलकर चेयरमैन को तैनात किया था, तो या तो फिर उस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब हमने खुद इन्हें चेयरमैन बनाया है तो उनकी क्या मजाल है मेरे खिलाफ केसेस बनाए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल? जी आप पहले आपका देखें, point of view दें। मैं बात उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहना चाह रहे थे उस इंटरव्यू में, क्योंकि हम वो उस इंटरव्यू की अभी बात नहीं कर रहे, ना तशरीह। मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी को अपना ज़ाती मुलाजिम समझें, जब आप उसकी रिस्पेक्ट ना करें तो आप इस तरह से उसके बारे में बात करते हैं। अब कोई भी और चीफ मिनिस्टर हो, इवन मुराद अली शाह साहब हो, मैं उनके मुंह से भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो इस तरह किसी सीनियर आदमी के बारे में कहेंगे कि उसकी ये मजाल, उसकी ये जुर्रत। वो भी कहेंगे कि जी आईजी साहब को हमने तब्दील कर दिया। तो ये पीपल्स पार्टी की एक खुसूस माइंडसेट की अलामत है। बिल्कुल मुझे बहुत अफसोस हुआ, हम सबको अफसोस हुआ। देखें, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, चाहे वो आईजी साहब हों या 2008 से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, मुझे आप अपना रिकॉर्ड निकाल के दिखा दें और मैं आई एम विलिंग टू स्टैंड करेक्टेड कि कोई भी एक सेक्रेटरी या कोई भी सीनियर अफसर अपने पोजीशन पे 2 साल रहा हो। ठीक है, आप आईजी सिंध को छोड़ दे तो आप क्या दिखा। देखिए, गुड गवर्नेंस के लिए गुड कंटिन्यूटी भी चाहिए होती है, एंड गुड गवर्नेंस तो नजर आ रही है सर, गुड गवर्नेंस तो नजर आ रही है। ये जानना चाहता हूँ इकबाल खान साहब, क्या आईजी की तब्दीली हुई, एहतजाज भी हुआ, फिक्सिट के रहनुमा को भी गिरफ्तार किया आपने, तो लगता ये है कि सिंध हुकूमत की पॉलिसी कुछ और है और आईजी की पॉलिसी कुछ और है, बाहम मुतसादिम हुई है जिसकी वजह से ये तमाम मामला हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कितना तफादुम हो है कि आप ये आईजी सिंध को लाइन पर ले लें तो वो बता देंगे कि उनका तसादुम हुआ भी है कि नहीं। ये तो एक परसेप्शन है मीडिया के दोस्तों का और दीगर सियासी जमातें इस पे इस इशू को नजर हाईलाइट करती हैं। पता नहीं उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं सर मामले को जो मजाक आप बना देंगे तो मीडिया पे तो मामला आएगा ना जी। सर लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल एहतजाज किया जिस पर आपने फिक्सिट वालों को पकड़ा भी था पुलिस ने, वहाँ एडी ख्वाजा साहब की हिमायत में तो एहतजाज हो रहा था। वहाँ पर एडी ख्वाजा की हिमायत में नहीं हो रहा था, वो जो फिक्सिट वाले हैं उनके पीछे जो माइंडसेट है वो भी आप देखें, उसको
اچھا ڈاکٹر صاحب جو جس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کے پیچھے جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس تنظیم کا تھا اور جو وہ ریڈ زون میں وہ کرنا چاہتے تھے. دھرنے کے لیے آپ جائیں, پریس کلب پہ احتجاج کریں, مظاہرہ کرائیں, اپنا ریکارڈ کروائیں. سر اے ڈی خواجہ کے حوالے سے لوگ نکلے ہیں. سر اے ڈی خواجہ کی صلاحیتوں کی وجہ سے سیکیورٹی ایجنسیز اور وفاق تو بہت خوش ہے, اگر خوش نہیں ہے تو سندھ حکومت خوش نہیں ہے. دیکھیں وہ سندھ کے آئی جی ہیں, ٹھیک ہے نا, سندھ حکومت خوش ہے نہیں ہے یہ تو سندھ حکومت کو پتا ہے. بہرحال وہ کس طرح پرفارم کریں یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ تو پتا ہے نہیں جس طرح بات کر رہے ہیں. سوال کر دیکھیں, آپ نے کہا فکسڈ والے اے ڈی خواجہ کے لیے نہیں کہہ رہے تھے سر. اچھا وہ کر رہے تھے پولیس کے خلاف, پولیس کی پالیسیوں کے خلاف, وہ پولیس کے رویے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. تو پولیس کا چیف اس وقت اے ڈی خواجہ صاحب ہیں. میرے بھائی اس بات کو آپ مد نظر رکھیں, وہ اے ڈی خواجہ کے حق میں نہیں مظاہرہ کر رہے تو تھے. سر پولیس کے رویے کے خلاف اگر احتجاج تھا اقبال خان صاحب تو یہ بھی درست ہے, تو کیا درست نہیں تھا رویہ جس طرح پولیس کا ہے, تھانہ کلچر جس طرح کا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. چلیں پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے بھائی چیف پولیس کون ہے سندھ کے اندر؟ تو میں تو احتجاج کے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ پھر ان کے اوپر جس طرح لاٹھی چارج کیا گیا, شیلنگ کی گئی. میرے بھائی وہ آپ جب ریڈ زون میں جائیں گے, آپ جب ٹریفک بلاک کریں گے, جب آپ سڑکیں بند کریں گے, جہاں سر آپ کے رہنما بھی نکلتے ہیں, شارع فیصل پورا جام ہوتا ہے, پورا کراچی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. خان صاحب اصل وجہ دو چیزیں جو ہیں گردش کر رہی ہیں, وہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ایس ایس پی سانگڑ کو تبدیل نہیں کیا, ضمنی الیکشن وہاں ہونے والے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے سندھ میں کرپشن کی نیب کو اطلاع دی انہوں نے, یہ وجہ بھی. یہ دو وجوہات. اب یہ پھر آپ کہیں گے میڈیا کی جانب سے تمام باتیں آ رہی ہیں, لیکن اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, میڈیا پہ آ جاتی ہیں ساری چیزیں. پارٹی کے لیے میرے دوست سے پیپلز پارٹی کے لیے نئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ساری عدالتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ساری عدالتوں میں کام چلتے ہیں. اور یہاں جو ہے پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ اب تک ڈاکٹر عاصم سے لے کر اب آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں, یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بھی کیسز بنائے جاتے تھے. مجھے بتائیں اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا تھا؟ کوئی ایک کیس جو پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کے عہدیداران کے خلاف یا لیڈران کے خلاف بنائے گئے, کوئی ایک کیس آج تک ثابت ہوا کسی ایک کیس میں کسی کو سزا ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ یہ کیسز کسی اور کی گورنمنٹ میں اگر آپ کے رہنماؤں پر کیسز بنے ہیں تو سر آپ کی حکومت میں بھی تو بہت سارے دیگر پارٹیز کے رہنما ہیں, ان پر کیسز بنتے ہیں. اب بتائیں ذرا سر اس پر جو بنے تھے وسیم اختر صاحب پر ایک رات میں 22 کیسز, آپ کی حکومت ہے نا سندھ میں, تو میرے بھائی ان کے اوپر اگر کیسز بنے تھے, اچھا ان کے اوپر بنے تو صحیح تھے. آپ کے جو میری بات سنیں, ان کے اوپر کیسز بنے تو ان کے کیس نئے نہیں تھے, پرانے تھے. اچھا وہ پرانے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اقبال خان رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ڈاکٹر صاحب گفتگو سن رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھیں ان کے پاس جو آپ نے بات اٹھائی, جواب تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے کب دیا اور کہاں دیا. بالکل اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا کہ وسیم اختر صاحب ہوں یا اور بھی ہمارے دیگر ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے ہوں, کس طرح ان کے اوپر کیسز بنائے گئے. مجھے ایک بات بتائیں, ڈاکٹر فاروق ستار ایک نجی شادی سے نکلتے ہیں تو ان کو سندھ پولیس, کراچی پولیس اریسٹ کرتی ہے گھنٹے ڈیڑھ کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح معاملے کو لے آئیں, لیکن میں نے سوال کیا تھا, اگلے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہوں. ایک ٹھیک ہے جی, شادی سے باہر آئے اور پولیس نے, اچھا ہائی کورٹ بارہا ان کی فیصلے جاری کر چکے ہیں اس حوالے سے گرفتار کیا جائے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو مختلف کیسز میں. اچھا ان کو تھانے لے کر گئے, 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے, پریس کانفرنس بعد میں کی, مجھ پہ پوچھ گچھ کرتے رہے تھانے میں, کیا پوچھ گچھ کی یہ نہیں بتایا, ٹھیک ہے جی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی یقیناً, لیکن وہاں انٹری تک نہیں کی تھانے میں انہوں نے. اگلے دن جب عدالت نے پوچھا کہ گرفتاری ہوئی ہے, ابھی تک نہیں ہوئی, ہم وارنٹ گرفتاری جاری کر چکے ہیں بارہا, تو وہاں پولیس نے یہ کہا کہ ہمیں تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی بیک ڈور جو ہے وہ ڈیل ہے کوئی, جس کی وجہ سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو پکڑا گیا, انٹری تک نہیں ڈالی. وہاں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب گھوم رہے ہیں کراچی میں, مختلف چینلز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں, اس کے باوجود پولیس نہیں پکڑتی انہیں. سر ایک طرف تو وسیم اختر صاحب کا معاملہ, دوسری جانب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا معاملہ. سر یہ تو عجیب سی گمبھیر معاملہ نہیں ہو جاتا کہ ایک شخصیت کو تو ایک رات میں 22 کیسز بن جاتے ہیں, دوسری شخصیت کو بآسانی شہر بھر میں ہر جگہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پولیس پکڑتی بھی نہیں ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیونکہ عدالتوں سے ابھی تک انہوں نے سر ضمانت نہیں لی ہے. ہاں جی بالکل. میں اگین دیکھیں جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, رائٹ. میں اس لیگل ٹیم کا ظاہر حصہ نہیں ہوں, اور جو بھی سچویشن ہے وسیم اختر صاحب, لیکن ایک کیس ان پوائنٹ ہے کہ سندھ حکومت نے ایک الیکٹڈ میئر کو جیل میں رکھوایا, رائٹ, اور ان کو چھڑانے کے لیے کوئی خاص جدوجہد نہیں کی. مطلب لوگوں کا مینڈیٹ جو تھا, جدوجہد آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ سندھ حکومت کو کرنی چاہیے؟ نہیں, سندھ حکومت کی تو کراچی شہر میں ہی ہے نا, وہ جب وہ جیل میں ہیں تو یہی ہے نا, ایک سویلین جیل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری عدالت تو نہیں ان کو اٹھا کے لے گئی؟ سندھ حکومت کے ایما پر تمام کیسز بنے تھے؟
نہیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ سندھ حکومت کی ایما پہ بنے تھے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کی کوئی آپس میں اس طرح کی, جیسے کہ آپ نے کہا, کوئی سیٹنگ ہوتی تو آپ کو نظر آ جاتی کہ جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے معاملے پر تو کم از کم یہ لگتا ہے, لیکن یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے, مزید گفتگو آپ سے کریں گے. اور ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک ہوگی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے حوالے سے بھی, اور باغ ابن قاسم کا جو معاملہ ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی, کیونکہ بحیرہ ٹاؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور وہاں وسیم اختر صاحب کا جو انہوں نے ڈیسیجن لیا, چیلنج کیا, بالکل درست تھا, لیکن سینٹرل میں جب وہ صفائی مہم کے لیے نکلے بحیرہ ٹاؤن والے, وہاں بھی انہوں نے کوئی لیٹر نہیں لیا تھا, کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی, وہاں کیوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خاموش رہی؟ اس کا جواب لیں گے, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور بات کر رہے تھے میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سامنے ہیں, خاص طور باغ ابن قاسم کا جو معاملہ ہے, وسیم اختر کا نوٹیفیکیشن سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب ابن قاسم کا جو معاملہ ہے باغ ابن قاسم کا, تو آپ نے کہا کہ اس پر کام بھی نہیں ہوا. ظاہر سندھ حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کام تو پوری سندھ میں اگر دیکھا جائے, اور سروے ہوئے ہیں گیلپ سروے کے مطابق, اور اس طرح کے دیگر جو آزاد ذرائع ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ کام کی جو رفتار ہے سندھ حکومت کی بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے. بعض معاملات تو بالکل اس طرح کے ہیں کہ جہاں کام شروع ہی نہیں ہوا ہے اب تک. اچھا, باغ ابن قاسم کو سر اتنا کیوں آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا اس سوال کے جواب کے لیے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ, ہمارا شو, یہ آپ کا شو دیکھا جا رہا ہے, کراچی سے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے. باغ ابن قاسم کے معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو یہ جغرافی کا معاملہ سمجھنا ہوگا. یہ کلفٹن کے علاقے میں ہے. کلفٹن میں جہاں یہ بہت بڑا ایک رقبوں پہ یہ قائم ہے باغ ابن قاسم, ایک تو اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے نمبر 1. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے زمانے سے جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت سے یہاں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو آپ ہیریٹیج کہتے ہیں, رائٹ. کچھ ایسے ٹومز ہیں, فار ایگزامپل 1000 سال پرانا ہندو گرجا گھر ہے وہاں. اس کے علاوہ جو گورنر آف بامبے تھے ان کی وائف نے جو وہاں فاؤنڈیشن سٹون لے کیا ہے, لیڈی لائڈ پیئر, اس کی نشانی موجود ہے. اچھا, جہانگیر کوٹھاری آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کی میموری تھوڑی ریفریش کرتا ہوں. وہ ایک پارسی فلانتھرپسٹ تھے, ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کراچی کی شناخت دی ہے کراچی کو. جہانگیر کوٹھاری صاحب, انہوں نے وہاں اپنا گھر تک دے دیا کہ جی یہ میں دیتا ہوں. سر آپ کی بات تھوڑا سا تھوڑی سی میں تو سر آپ جب کسی کو کوئی چیز دینے جاتے ہیں تو آپ تھوڑی سی اس کی ہیریٹیج ویلیو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہم کسی بھی اڈاپشن کے خلاف نہیں ہیں, اڈاپٹ کریں بے شک کریں, لیکن پھر پہلے ایک لسٹ بنتی ہے. اس لسٹ کو بننے کے بعد ایک ٹینڈر ہوتا ہے. ٹینڈر ہونے کے بعد ایک کمپٹیشن کمیشن بیٹھتا ہے دیکھنے کے لیے کہ جی اور کس کی بیڈ آئی ہے. دیکھیں جسٹ بیکاز آپ کا آئیکن ٹاور بالکل اس جگہ کے ساتھ ہے تو آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے. مے بی ہمارے پاس لیٹ سے فریر ہال تھا, مے بی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں تھوڑا اور اچھا کام ہو جائے, یا لیٹس گو ٹو ڈسٹرکٹ سینٹرل, وہاں کتنے بڑے پارکس ہیں, مے بی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں آپ ہم سے تو بات کریں. مطلب کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے بات بھی نہیں کر رہے, آپ آئیکن ٹاور دیکھ رہے ہیں اور گارڈن دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ میں لے لوں. اور وہاں جو ہیریٹیج, سر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے شو پہ کہ سندھ ہیریٹیج کمیشن, آپ ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں, میں آپ کو آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. سندھ ہیریٹیج کمیشن بھی اس وقت سندھ حکومت کو لکھنے والی ہے کہ آپ باغ ابن قاسم کو نہیں پرائیویٹائز کر سکتے. بڑی خبر ہے تو سر میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, میرے اپنے بھی کچھ سورسز ہیں, تو آپ پتہ کرا لیں اس ہیریٹیج کمیشن کے چیئرمین کون ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. تو ایم کیو ایم پاکستان کا سٹینڈ وہ اس جیسی قداور شخصیت بھی شیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جی وہ ایک پارک ہے اور ملک ریاض صاحب کو. میں اضافہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل درست ہے آپ کی بات, میں تفصیل سے سنی, یقیناً ناظرین نے بھی سنی ہے. سر باقی بھی تو شہر میں پارکس ہیں, ان کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے. سر اس کا جواب لے لیں. اچھا سر, کیونکہ بہت سارے اس طرح کے پارکس ہیں سینٹرل میں بھی اور دیگر اضلاع میں بھی, جن کو باقاعدہ طور پر شادی حال والوں کو شادی بیاہ کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے پیسے لے کر کے, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کسی کی بھی, ان کی حالت دار سب کے سامنے. تو سر باغ ابن قاسم پہ تو آپ نے جو تاریخی حوالہ دیا ہے درست ہے, لیکن سر ان پر بھی تو کچھ بات کیجیے.
سر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یا تو ٹاپک باغ ابن قاسم نہیں میں اس لیے سر پارکس کی بات کر رہا ہوں. نہیں باغ ابن قاسم کی اگر بات کرتے ہیں نہیں سر دیکھیں ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. سر میں پورا کراچی کی بات کر رہا ہوں. اچھا پورے کراچی چلیں ٹھیک ہے. گورنمنٹ آپ کی پہلی گورنمنٹ ہماری کتنی ہے سر, آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ویل انفارمڈ اینکر ہے. یہ حکومت میری اتنی ہے جتنا یہ اسٹوڈیو میرا ہے. میں آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا, یہ اسٹوڈیو میرا نہیں ہے. نہیں دیکھیے میں حکومت کا جو موقف ہے یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے تحت ہم نے تمام اختیارات دیے ہیں, پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں مشرف دور میں 300 ارب روپے دیے گئے تھے جس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں تھا. 13-14 سال گزر گئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں آڈٹ نہیں ہوا آج تک, تو وہ یہ کہتے ہیں جناب اتنا پیسہ ہم نہیں دے سکتے. دیکھیں سر لیٹس ٹاک ان دی پریزنٹ فار اے چینج, ٹھیک ہے. ناؤ آلویز میننگ فل ڈسکشن ود دی کنکلوژن اس وقت ہوتی ہے جب ہم پریزنٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا میں باغ ابن قاسم پہ آنا چاہتا ہوں. سر باغ ابن قاسم کے ساتھ میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے ایک جو بہت اہم نقطہ اٹھایا, وہ آپ نے یہ کہا کہ جی ہم سے بات ہونی چاہیے تھی. بیریا ٹاؤن والوں نے سر سینٹرل میں جو کام کیا, آپ نے تو بات انہوں نے بات تب بھی آپ سے نہیں کی, وہاں تو آپ نے اعتراض نہیں کیا, حالانکہ نوٹیفیکیشن جاری آپ نے کرنا تھا, وہاں ان کو اپلیکیشن دینی چاہیے تھی. علی صاحب میرے محترم علی صاحب, کسی ایک سوال کا تو جواب لے لیں پورا مجھ سے. نہیں میں سر دونوں سوالوں کو اس لیے ملا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں دونوں سوال کا جواب. ایک طرف تو آپ نے اعتراض کر دیا بیریا ٹاؤن والوں پہ باغ ابن قاسم کے حوالے سے, دوسری جانب آپ نے کوئی اعتراض نہیں. اب آپ سوال کا جواب لے لیں. باغ ابن قاسم وہ لے رہے ہیں سڑکوں کی صفائی میں, وہ سڑکیں لے نہیں رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کچرا اٹھا رہے ہیں. وہ کچرا جو پیپلز پارٹی نہیں اٹھ پا رہی, انہوں نے صرف بولا ہم کچرا اٹھا رہے ہیں. 100 بسم اللہ یار, تھینک یو ویری مچ. ہم آج بھی بیریا ٹاؤن کو کچھ نہیں کہہ رہے. وہاں کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا, کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا, وہاں بھی ان کو اپلیکیشن نہیں دینی چاہیے تھی. نہیں سر, انہوں نے میئر کے ساتھ یہ دیکھیں سر, جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں فلاحی کام کرنے جا رہا ہوں, میں بھی فلاحی کام کرتا ہوں, تو پھر میں کوئی چیز اون کرنے نہیں نکلتا. یہ بھی فلاحی کام تھا سر, وہ اون کرنے. نو سر, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, جسٹ بیکاز آپ کا آئیکن ٹاور اس کے ساتھ لگتا ہے, وائی دا پرائیورٹی آف باغ ابن قاسم. اگر ملک ریاض صاحب میرے نظر میں, اور یہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں, اگر وہ میرے نظر میں 25 کروڑ خرچ کرنے والے باغ ابن قاسم, اگر وہ باغ ابن قاسم کے ساتھ 10 اور باغ لے لیتے, چاہے وہ سینٹرل میں, ایسٹ میں, ویسٹ میں ہوتے, تو میں کہتا دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. وائی دس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ مجھے یہ چاہیے جو سب سے بڑا ہے, جو کراچی کا ہائیڈ پارک ہے, اور یہ میرے آئیکن ٹاور کے ساتھ. سر یہ کانفلکٹ, اور سر ہیریٹیج سائٹ ہے, ہیریٹیج سائٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا سر ادھر آپ کا ملک کا ورثہ ہے اس شہر کا, جہانگیر کوٹھاری صاحب کی کنٹریبیوشنز ہیں, یو کی ناٹ گیو اٹ ٹو اے پرائیویٹ انڈیویجول. میں جو ورثے والی چیزیں بہت ساری ہیں جن کے اوپر توجہ بالکل نہیں حکومت کی, ان پر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کی جماعت بات کرے. باغ کی بات ہو رہی ہے. اور سر ایک اور بات میں کلیئر کر دوں, آپ نے ایک اور سوال کیا تھا. دیکھیں ہماری حکومت, آپ نے بات کی, مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے کراچی کے, اس کے بعد جب وہ اترے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی قانون کو چینج کر دیا گیا تھا اور ایڈمنسٹریٹر سسٹم لایا گیا تھا. سر وہ جو اترے, تو میں تھوڑا سا ایک اور بات جو اکثر و بیشتر ہم پروگرام میں کرتے ہیں, کہ وہ جب اترے تو اس وقت کے ایم سی میں ملازمین کی تعداد 59,000 تھی, جبکہ ان سے پہلے جب وہ آئے نہیں تھے تو 7,000 صرف ملازمین کی تعداد تھی. اوکے, تو سر کیا کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا؟ جب کام ہوگا تو چیزیں چاہیے ہوں گی, انڈر پاسز بنیں گے, بریجز بنیں گے, تو کیسے مینٹین ہوں گے؟ 7,000 لوگ مینٹین کریں گے. سر میرا ہسپتال بڑھے گا, میرا ہسپتال بڑھے گا تو میں کہوں گا نہیں میرے 150 امپلائیز کے بس وہ 1000 کا. سر ایک کیپیسٹی بڑی تھی کراچی کی, اس کیپیسٹی کے حساب سے لوگ چاہیے تھے. لیکن اب میں ایک بات پہ آؤں, میں نے آپ ہی کے شو پہ سنا تھا, جس لاسٹ شو پہ میں تھا, اور میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. غالباً آپ کے گیسٹ کا نام میں بھول رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا تھا جی, انہوں نے کہا کہ جی یہ تنخواہیں لیتے ہیں. سر میری ایک بات سنیں, اگر میں ایک ہسپتال بناتا ہوں انٹیریئر سندھ میں, جس میں کہ میں ڈاکٹروں کو ہائر کرتا ہوں, لیکن میں ان کو آپریشن تھیٹر نہیں دیتا, میں ان کو سی ٹی اسکینر نہیں دیتا, میں کچھ نہیں دیتا, تو وہ بھی بیچارے تنخواہیں لیں گے. تو بھائی جب آپ ادھر ایک پورا سٹاف موجود ہے جس کی ٹریننگ ہے, جو پہلے یہ کام کر چکے, آپ اس کو اختیار نہیں دیں گے, پیسے نہیں دیں گے, تو وہ تنخواہ لیں گے, کیوں گھر جائیں؟ سر ٹھیک ہے آپ کی بات یہاں تک. میں دوسرے پارک سے جو بات کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ شہر کے بیشتر جو پارکس ہیں ڈاکٹر صاحب قبضہ مافیا کے انڈر میں ہیں. سر آپ سوال خاموشی ہے سر آپ کی جانب سے. نہیں, میں تو آئی ایم ویٹنگ فار دی کوسچن. سر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, باقی جو پارکس ہیں, بہت سارے پارکس ہیں جن پر قبضہ مافیا کا راج ہے, ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. نہیں سر دیکھیں, اب دو باتیں ان سے چھڑانے کی. دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ, ابھی آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی آئی جی سندھ کی اور سندھ حکومت کی اور کراچی پولیس کی, یہ کس کے انڈر ہے؟ سندھ حکومت کے اندر ہے. یہ پارکس کراچی میں آپ کے سامنے سارے معاملات موجود ہیں. اگر ایسا کچھ ہے, دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے دفتر گرائے گئے یا نہیں گرائے گئے؟ گرائے گئے نا. تو ایم کیو ایم پاکستان کا جب آپ دفتر گرا سکتے ہیں تو ایک شادی ہال اور پارک کیا جائیں کرے کارروائی. تو سر کہیں تو کچھ ہوگا نا. حکومت کارروائی کرے, آپ لوگ نشاندہی تک کرنے کو تیار نہیں. میں ڈاکٹر ہوں, میں جا کے نرس کا انجیکشن دوں, میرا کام نہیں ہے یہ. سر میئر کراچی کا تو کام ہے.
किस का? کہ بتا میئر دیں- کراچی سر، میئر کراچی اچھا نشاندہی- میئر کراچی سر، اگر یہ سر، کام نشاندہی کون کرے گا؟ میئر کراچی سر، یہ کام کرنے نکلے تو اس کا سر، کام ہے، سر، لیکن اگر میئر کراچی کا کچرا اٹھانے تو وہ اس کا کام نہیں ہے. آج مراد علی سر شاہ سن صاحب لیجیے نے پھر کہا، آپ سر ڈاکٹر صاحب، آج مراد علی شاہ میئر صاحب نے کراچی کے کہا، اندر سر میں سر 26 علی بھائی، محکمے آج ہزاروں میئر ملازمین کراچی ہیں، نے- تو سر آج- جواب دیں میئر کراچی اچھا اس کا چلیں مطلب آپ ہے ہی سوال نہیں. پوچھیں، پھر سے سر پوچھیں. 26 محکمے میئر کراچی کے انڈر میں ہیں، ہزاروں ملازمین کی فوج ظفر موج موجود ہے، ہاں. اس کے باوجود بھی اگر کچھ سر کچرے کی بات اچھا بار سر، بار کر رہے ہیں تو کچرے کی بات کر لیں آپ. ڈیمولیشن کا پروٹوکول آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سر، آپ کو میں جو- ڈیمولیشن سر، کا میں جو پروٹوکول پوچھ پتہ رہا ہوں ہے؟ آپ سے یہ سر میں بتائیے، آپ کو بتاتا ہوں ڈیمولیشن کا پروٹوکول کیا ہے. 26 محکمے جو انڈر میں ہیں ان سے کیا سر کام لیا جا میں رہا ہے؟ یہاں میئر کا نمائندہ نہیں ہوں، میں ایم کیو ایم پاکستان ایم کا کیو ہوں. ایم آپ تو کو میئر- بلدیات سر، میں میئر پروگرام کراچی- کرنے ہیں، آپ سر، میئر میئر کو کا بلا تعلق لیں. کس سے؟ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں اتھارٹی کے اندر میری اپنی پرسنل بلڈنگ کے اندر کسی نے چھت پہ دروازہ بنایا تھا ایلیگل، مجھے 5 مہینے لگے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے، جبکہ وہ انہوں لیٹر میں لکھ رہے ہیں یہ ایلیگل ہے، پھر خود نہیں آ رہے توڑ دیں. تو سر چھوڑ دیں نا یہ ساری باتیں، میئر کرنا چھوڑ دیں. جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ ہمارا نظام جیسا ہے. کام نہیں کرے میں گا آپ کے سامنے مثال ڈال رہا سندھ ہوں. حکومت تنقید ہو، میئر کراچی پہ نہ ہو، وہ کام کریں یا نہ آپ کریں. سندھ حکومت کو بھی 2 منٹ سائڈ پہ کر دیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایز اے پاکستانی کی بات کر لیتے ہیں. ایز اے پاکستانی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایم کیو ایم کا نام کیوں، ایم کیو ایم کے جو دفتر تھے وہ مسمار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہم ابھی تک فاروق ستار کے گھر میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ابھی ہم 9-0 نہیں کھلوا دیتے. کے دفتر مسمار ہوئے، ایم کیو ایم پاکستان کے نہیں ہوئے. سوری نہیں، ایم کیو ایم دیکھیں سر آپ اس وقت جو تو سر یہ ایم این ایز یونٹ سیکٹر سے اٹھ کے آئے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے وہاں کے لیے. جوائن کی ہے ایم کیو ایم پاکستان. جی نہیں سر دیکھیں، اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پارٹی. سر سوال جواب لے لیں نا. جو یونٹ سیکٹر کے دفتر ہیں وہ ہے تو ان علاقے میں جن کے ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹرز اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے بینر کے انڈر کھڑے، رائٹ؟ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں یا نہیں؟ ان کے پاس ایکشن آف نیشنل اسمبلی کیوں نہیں کھلوا رہے؟ کیوں نہیں کھل پا رہے؟ بات دور اس لیے نکل جائے گی جس کے نام پر ووٹ ملا تھا. ایک الگ بحث ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں تک رہیں کہ اس وقت کراچی کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں. یہ بات کب تک چلتی رہے گی، خاص طور پر کہ اختیارات وسائل نہیں ہے، سندھ حکومت دینے کو تیار نہیں، اور آپ لوگ مسلسل میڈیا کے ذریعے اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے کانوں پہ جوں تنگ نہیں رینگ رہی. لیکن آپ سب کی نظر اس بات پر ہیں، جو لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا 140A کے تحت اختیارات دیے جائیں، تو کیا سپریم کورٹ جائیں گے؟ یہی لاسٹ آپشن ہے، یا سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں 140A جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ لیں گے، ہم ضرور لیں گے اور اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ سندھ حکومت یہ آئی جی صاحب کی بات اور ابھی یہ باغ ابن قاسم کی بات کو تھوڑا سا اپنے سامنے رکھے. آئی ہوپ سندھ لیگل ڈپارٹمنٹ یہ چیز نوٹ کرے کہ 140A میں جس طرح سندھ ویسٹ بورڈ مینجمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا ہے، 140A بھی پھر سپریم کورٹ ہی ان کو کہے گی. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں تک جائیں؟ بیان بازی، محض بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں. قانون ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قانون برابر ہے. اگر سیکشن 140A کہتا ہے کہ یہ اختیار میئر کے ہیں تو وہ میئر کے ہیں. یہ کہہ دینا کہ آپ بوکلاٹ کا شکار ہیں، آپ کو وہ شخصیت یاد آ رہی ہے، دس از پولیٹیکل پاسچرنگ، دس از ناٹ دی آنسر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے یہ بتا دیجیے، عوامی مسائل پر احتجاج کرتے ہمیں نظر آئے گی آپ کی پارٹی؟ کیونکہ جس طرح کے الیکٹرک کے خلاف بہت ساری جماعتوں نے احتجاج کیا ہے، اسی طرح بہت سارے اور وجوہات ہیں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں بے روزگاری کی، مہنگائی کے حوالے سے کچھ سیاسی جماعتیں جنہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن ایم کیو ایم بیک فٹ پر ہمیں نظر آتی ہے عوامی مسائل کے حوالے سے. ایسا کیوں ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا 12 ہڑتال ہوا کرتی تھی مسائل کے اوپر، شٹر ڈاؤن ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں یا تو اسٹریٹ پاور نہیں رہی اس لیے بیک فٹ پر ہیں، یا کچھ اور وجوہات ہیں. دیکھیں اسٹریٹ پاور کے حوالے سے آپ نے مجھ سے لاسٹ ٹائم بھی یہ سوال کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ایک مہذبانہ طریقے سے اگر ہم سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک کمزوری نہ سمجھی طریقہ کار تھا، آج تسلیم کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وداؤٹ ایجیٹیشن پالیٹکس ہوتی ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ڈز دیٹ مین کہ کوئی ویک ہو گیا؟ جناح صاحب، محمد علی جناح کے پاس کون سی فوج تھی؟ محمد علی جناح سے مسلمان پھر بھی لڑتے تھے اپنے حقوق کے لیے، لیکن محمد علی جناح جو لیڈر تھے وہ تو کہتے تھے نا کہ جی پرامن طریقے سے ہم یہ ملک لیں گے. بعد میں گنگا فساد ہوا، جھگڑا ہوا، موب مینٹالٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. دیکھیں سر، یہ ہر جگہ دنیا میں ہوگا. جب ہم آواز اٹھائیں گے، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. آپ بھی کراچی میں گھومتے ہیں، میں بھی کراچی میں گھومتا ہوں، لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. مہنگائی ہے جیسے آپ نے کہا، ملاوٹ ہے، پولیس کا رویہ ہے، حقیقی مسائل یہی ہیں، سب کچھ ہے. تو سر ایم کیو ایم ان چیزوں کا سولوشن نہیں ہے. ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ ہمیں اختیار ملے اور ہم کچھ لوگوں نے ووٹ دیا، ظاہر ہے آپ لوگ احتجاج. سر لوگوں نے ووٹ دینے کے بعد ہمیں کیا اپوزیشن میں ہم جا کے بیٹھ گئے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں یہ سینسس ٹھیک طرح ہو تاکہ ہم آخری سوال جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے، 2018 کے الیکشن میں میئر کراچی کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان
یا یہی باتیں لے کر کے آپ 2018 میں جائیں گے کہ جناب ہمیں وسائل نہیں ملے تھے، اختیارات نہیں تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب دوبارہ آ گئے ہیں عوام کی عدالت؟ دیکھیں سر، میئر 4 سال کے لیے آئے ہیں، سندھ کی حکومت 2018 میں دوبارہ الیکشن کے لیے کھڑی ہو جائے گی، رائٹ؟ انہوں نے جو کیا، ان کی جو کارکردگی تھی، جس طرح انہوں نے MQM کے ساتھ یا لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ مذاق کیا، یہ ہمیں آ کے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وسیم اختر صاحب اگر شور کر رہے ہیں تو مجھے کوئی ایک پیپلز پارٹی کا نمائندہ بتائے جو یہ کہے کہ نہیں وسیم اختر صاحب آپ شور غلط کر رہے ہیں۔ وہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ اپنے اختیار میں رہ کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تسلیم کر دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو اختیار نہیں دینے، اور ہم کون سے اختیار مانگ رہے ہیں جو آئین میں ہمیں دینے آئین اور قانون میں چاہیے۔ موجود۔ تو بہت شکریہ، ختم ہو گئی بالکل بات، درست ہے سر آپ کی ہمیں بات۔ ووٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم حکومت بنائیں گے سندھ میں، حکومت بنائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جہاں سے مغل مرکزی رہنما ان کے بات کر رہے تھے، اور یہ بات بہت حد تک درست نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ طے کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ میئر کراچی کو اختیارات نہیں دینے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہ تمام چیزیں جب سامنے ہوں گی عوام کے تو وہ کسے منتخب کرتے ہیں۔ یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کا سیاسی مستقبل کے حوالے سے دھڑے بندیاں بھی جاری ہیں، اور ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے گورنر سندھ کا، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بات کریں گے کراچی کا سیاسی مستقبل کیا ہے۔ MQM کے دھڑے بندیوں کے بعد سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ MQM پاکستان سے اتحاد ہو سکتا ہے، ایجنڈے کے تحت ہوگا، یہ کہنا ہے گورنر سندھ محمد زبیر کا۔ اچھا، گورنر پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، اور اس سے دیگر پروگرام میں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ گورنر سندھ کا اگر بات کی جائے گورنر کے عہدے کی تو غیر سیاسی ہونا چاہیے، لیکن محمد زبیر صاحب جب سے آئے ہیں مختلف باتیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ریمارکس ہم شیئر کرتے رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ اب MQM کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ فطری اتحادی ظاہر ہے اگر MQM کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ بارہا اتحادی رہے ہیں وہ، اور آتی جاتی ہوئے رہے حکومتوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی اختلافات بھی رکھتے ہیں وہ، اور بارہا چلے بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر نون لیگ کی بات کی جائے، ایک بار شامل ہوئے MQM والے نون لیگ کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ تیسرا ٹینیور ہے میاں صاحب کا، اور جب بھی میاں صاحب وزیر اعظم بنے ہیں کراچی میں آپریشن ضرور ہوتا ہے، جس پر ہمیشہ MQM نے اعتراض بھی کیا اور کہا بھی کہ جناب ہر دور میں آ کر کے MQM پر لشکر کشی کی جاتی ہے، خاص طور پر تو MQM پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، لیکن 22 اگست سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو بارہا یہی گفتگو ہوئی کہ نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے وہ سب سے پہلے کراچی آپریشن کی بات ہوتی ہے۔ اس آپریشن کی اگر ہم بات کریں تو امن و امان بہت حد تک بحال کر دیا ہے اس آپریشن نے، اور خاص طور پر اس میں رینجرز کی کارکردگی بہت عمدہ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں پچھلے مہینے کی تو وزیر اعظم 3 بار تشریف لائے، اور اب 14 تاریخ کو پھر وہ آنے لگے ہیں، اور جس پر لگتا یہ ہے کہ 50 کروڑ حیدرآباد کے پیکیج کا جو اعلان انہوں نے کیا بہت جلد مل جائیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور بات یہ بھی کریں گے کہ MQM پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے سیاسی اتحاد نون لیگ سے، یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں، کیونکہ اب بار بار ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور پھر وہ جس طرح یقین دلایا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کو، یا خاص میں بات کروں گا کچھ اداروں کو کہ جناب ہماری پالیسی پاکستان سے ہٹ کر نہیں ہے، ہم پاکستان کے محب وطن شہری ہیں، اور بالکل ہیں، اور تو ہمیں بھی آزادانہ کام کرنے دیے جائے، سیاسی کیسز نہ بنائے جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ سندھ کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں اسد عثمانی۔ السلام علیکم عثمانی صاحب، کراچی کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم، اور بات کر رہے ہیں کہ MQM کے دھڑے ہونے کے بعد سیاسی جوڑ توڑ بھی عروج پر ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کراچی کو فتح کر لیں گے، اور نون لیگ کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے 3 بار وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، اور غالباً 14 تاریخ کو پھر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ MQM سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن ایجنڈے کے تحت ہوگا، یہ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے کہا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گورنر سندھ نے کہا ہے، مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کسی بھی سیاسی پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے، ہر اس سیاسی پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے جو جمہوریت اور ملک کی ترقی پہ یقین رکھتی ہے۔ تو
मैं नहीं समझता कि इसमें किसी सियासी पार्टी में हमने बैन लगाया होगा, हम इससे इत्तेहाद नहीं करेंगे। जो भी सियासी पार्टी होगी अगर वो जमहूरियत तक यकीन रखती है तो हम बिल्कुल उससे इत्तेहाद करेंगे। अच्छा, सिंध में हम देखते हैं कि बार बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, आपसे भी एक प्रोग्राम में बात हुई थी कि आपकी पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है। जो सीनियर रहनुमा थे बहुत सारे आपके, वो छोड़कर चले गए हैं पार्टी, कोई बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ। इस्माइल राव साहब भी चले गए हैं, तो आपको क्या कोई क़यादत नहीं फराम हो रही यहाँ से? आपकी पार्टी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि लोग रुकते नहीं हैं, खास तौर पर सिंध की सियासत में आपकी पार्टी में? कि किसी के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ता, और मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान की बानी जमात है। ये पाकिस्तान में इसमें लोग आते रहते हैं और सर, जाते मुस्लिम रहते हैं। लीग बानी जमात है, मुस्लिम लीग नून नहीं है इसमें बानी किसी जमात। के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग का अपना एक किरदार है, मुस्लिम लीग की क़यादत का अपना एक किरदार है, और वो उस पर अमल पैरा है। और जिस तरह लोग जा रहे हैं उस तरह लोग आ भी रहे हैं। मसलन सर, बड़े नाम सिंध में शामिल नहीं हुआ अभी तक? बड़े नाम से कुछ नहीं होता सर, किरदार वाले नाम होने चाहिए। बड़े नाम कुछ नहीं होते, किरदार होता है असल चीज। किरदार वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग में मौजूद है। बा किरदार बा सलाहियत लोग मौजूद है, और उसकी जीती जागती मिसाल आप पाकिस्तान की तरक्की की सूरत में देख सकते हैं। तो सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने की कि किरदार बहुत अहम चीज़ है। तो ये तो सर, आना जाना तो लगा रहता है बहुत सारे लोगों का, तो आने जाने पे तो किरदार की बात नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं आने जाने पर नहीं कर रहा, मैं एक जनरल, आप कह रहे ना बड़ा नाम नहीं आया, तो मैं इस पे बता रहा हूँ बड़ा नाम कोई नहीं होता, किरदार बड़ा होता है इंसान का। अच्छा जी। अगर बड़े नाम से पार्टियां चल रही होती तो आपने देखा होगा एक वक्त में पीटीआई अच्छा, बहुत सारी सियासी जमातें हैं, बहुत सारी सियासी जमातें हैं सिंध में भी। तो बाकी जमातों के हवाले से अगर मैं बात करूं आपसे, तो करीब तरीन जो जमातें हैं जिनसे इत्तेहाद आपका हो सकता है, एक तो ज़ाहिर है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि MKM से भी इत्तेहाद हो सकता है, तो दीगर सियासी जमातें इस तरह की हैं जिनसे अनकरीब हम सुनने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना, जो भी सियासी जमात जमहूरियत और तरक्की पे यकीन रखती है उस जमात से हमारा इत्तेहाद 100% हो सकता है। सर, पैकेज का ऐलान किया उन्होंने हैदराबाद की आवाम के लिए 50 करोड़ का। जी। सर, कराची के अवाम भी तरस रहे हैं, यहाँ तो इख्तियारात और वसाइल के हवाले से बारहा हम बात करते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने पिछली स्पीच में भी कहा था कि कराची में जगह जगह कचरा नज़र आता है। वज़ीर आला पंजाब ने भी बात कराची की। में भी शायद आपने नहीं देखा, पता नहीं आपके इल्म में नहीं है, कराची में भी ग्रीन बस का ऐलान किया है, जो कि बहुत सर तेजी किया है, से बिल्कुल किया है जारी सर। और सारी, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में मुकम्मल की तरफ रवाना हुआ। सर बिल्कुल किया है, और हमने देखा और कराची के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में लैपटॉप भी तकसीम किए जा रहे हैं। सर, लैपटॉप के कराची हवाले में से तो आज ही K4 खबर जो पानी सामने का आई है। मंसूबा है, उसमें भी 60% हम दे रहे हैं। सर S5 में भी 60% हम दे रहे हैं। सर लैपटॉप के हवाले से तो अब सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि जाली शनाख्ती कार्डों पर भी लैपटॉप ले लिया आपसे लोगों ने, पता नहीं चला आप लोगों को। लैपटॉप मुस्लिम लीग के कोई कार्ड पे नहीं दे रहे हैं, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी से जो हमें लिस्टें मिलती है उस पर हम देते हैं। उसमें पसंद ना पसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सर इस तरह के ऐलानात तो नहीं होंगे ना कि जिस तरह सुपर हाईवे का नाम चेंज करके दोबारा इफ्तिताह कर दिया मोटरवे रखकर? नहीं, मोटरवे अगर आप देखें तो जो मोटरवे की जो लाइन मुकर्रर हुई है वो हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब ये साइडों का हिस्सा है, साइडों का हिस्सा मोटरवे में नहीं आता। अच्छा उस्मानी साहब, जाते जाते ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे, पनामा का फैसला ज़ाहिर है अभी नहीं आया, फैसले पर हम बात नहीं करते, लेकिन पनामा की वजह से हुकूमत दबाव का शिकार तो है। नहीं सर, कोई दबाव नहीं है। मैंने आपको बताया ना, काम तरक्की और खुशहाली पे यकीन रखते हैं हम, किसी पनामा या किसी दबाव में नहीं है। हम काम कर रहे हैं, और काम करने वाले जो है वो किसी दबाव में नहीं आते। कबल वक्त इंतखाबात करप्ट लोग दबाव में आ जाते हैं, काम करने वाले लोग दबाव में नहीं आते। हम काम करते हैं, हम करप्ट नहीं, हम काम करते हैं। सर काम तो कर रहे हैं, लेकिन 4 साल बाद भी आज ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि बिजली की लोड शेडिंग 50% हम कम कर पाए हैं। सर ख़त्म नहीं की, 50% तो 4 साल में आप कर पाए हैं, तो मजीद 4 साल होंगे तब लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, लेकिन आपके दावे तो 2018 के हैं। मैंने आपसे कहा ना, हमने जो वादा किया है 2018 में लोड शेडिंग नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कहता है वो करता है। तो सर कौन सा अलादीन का चिराग है जो रगड़ेंगे 1 साल में सारा काम हो जाएगा? 50% काम तो 4 साल में कर सकें, वो भी आप कह रहे हैं। हालांकि शॉर्टफॉल जो है 6000 तक पहुंच गया है। तकरीबन 90-80% काम हो चुका है। इसका रिजल्ट आपको गर्मियों का आगाज हुआ है, 6000 से 7000 शॉर्टफॉल तक पहुंच गई। ये बात बिजली सिस्टम में आ नहीं रही, आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। 2018 में हमने आपसे जो वादा किया है कौम से, उसको हम पूरा करेंगे। और लोड शेडिंग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असद उस्मानी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे, और बात कर रहे थे बिजली के हवाले से कि बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है जब गर्मियों की
آمد کے ساتھ ہی، لیکن اس کے باوجود بھی سنوائی عوام کی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مولا نگہبان۔